اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب میں امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دے رہا تھا تو حاضرین میں سے کسی نے آپ کے زانوں اور پائے مبارک پر گٹھے کے نشان دیکھے۔ اچانک ان کی نظر امام علیہ السلام کے شانہ پر پڑی تو دیکھا وہاں بھی نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے والد ماجد کے زانوں اور پائے مبارک پر جو نشان ہیں وہ تو یقیناً طولانی سجدہ کرنے کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ شانہ پر کیسے نشان ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کی زندگی میں تم یہ سوال کرتے تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ کوئی روز ایسا نہیں گزرتا کہ میرے بابا حتی المقدور مجبور اور بے نوا لوگوں کو سیر نہ کرتے ہوں۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد میرے بابا گھر سے نکلتے اور اپنے ساتھ کھانا لے کر ایسے لوگوں کے دروازے پر جاتے جو اپنی عزت و شرافت کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتے اور تنگ دست ہوتے ہیں، انہیں وہ کھانا تقسیم کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ ہمارے لیے کھانا لانے والا کون ہے، یہاں تک کہ خود امام علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہ تھا، صرف میں جانتا تھا۔ امام علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ انہیں روز میں صدقہ دینے والوں کی جزا ملے۔ آپ علیہ السلام اکثر فرماتے تھے، صدقہ دے کر کسی پر زہر نہ کرنے سے خدا کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو اس طرح دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کہ چھپ کر صدقہ دینے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جب کبھی بازار سے گزرتے تو قصائی اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، چھریوں، ٹوکوں اور گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ آپ کبھی مسکرائے نہیں تھے، ہر وقت آپ کے چہرے سے حزن و ملال ٹپکتا تھا۔ کسی نے بولا، اے امام علیہ السلام، اتنا نہ رویا کریں، اتنا غمزدہ نہ ہوا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے ذبح کیا گیا ہے، تو میں کیسے مسکرا سکتا ہوں اور کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، گر خون سے عابد اسے سیراب نہ کرتا، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا۔ یثرب سے صدا آئی سجاد چل بسا، وہ شام والا قیدی بیمار چل بسا، باقر پہ ہے یتیمی روتے ہیں حرم سارے، باقر پہ ہے یتیمی روتے ہیں حرم سارے، بابا کو روتے روتے غمخوار چل بسا، چادر جو مانگتا تھا ماں بہنوں کی خاطر، وہ شام کا سوالی وہ سردار چل بسا، 40 سال رویا جو پردے کو یاد کر کر کے، زینب کے قافلے کا سالار چل بسا، کربل سے کوفہ آیا کوفہ سے شام آیا، وہ راہوں کا مسافر عزادار چل بسا۔